اور عبادت کا معنی ہر وہ عمل جو قرب الہی کا سبب بنے. اگر یہ معنی سامنے آ جائے تو ہر عمل انجام دیتے ہوئے ہمارے ذہن میں رہے گا اگر یہ عمل باعث قرب الہی بن رہا ہے تو عبادت ہے. یا آئے بس میری طرف متوجہ رہیں گے. میری طرف ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. نہیں یوں نہیں, صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں مل کر. میری باتوں کی طرف متوجہ ہیں آپ؟ میں نے عرض کیا معنی اور مفہوم عبادت پہلے واضح ہو. کیا ہے معنی اور مفہوم عبادت؟ خود ہم عبادت میں جو کہتے ہیں اسی سے واضح ہے. توجہ فرمائیے گا, عبادت عادتاً نہ کریں, عبادت معرفتاً کریں. عارفانہ عبادت اللہ کو چاہیے, عادتانہ نہیں. ہم مجلس میں اگر عادتاً آ رہے ہیں تو عبادت نہیں. ہماری مجلسیں عارفانہ ہونی چاہیے. اگر عارفانہ ہوں گی تو عاشقانہ ہوں گی. ہم تو ابھی عارف نہیں بنے, عاشق کیا بنیں گے؟ یہاں تو لوگ عارفوں کو نہ سمجھے, عاشقوں کو کیا سمجھیں گے؟ نہیں, وہ تو آج تک عرفان پر ہی تنقید کیے جا رہے ہیں اور عرفاء کو ہی مشرک کہے جا رہے ہیں. جن کو عرفاء سمجھ میں نہ آئے ان کو امام عشاق سمجھ میں کیسے آئے گا؟ توجہ فرمائیے گا. انشاءاللہ یہ بھی باتیں آئیں گی آگے کہ عبادت کی قسمیں کتنی ہیں اور کون سی عبادت ہے جو قرب الہی کا حقیقی سبب بنتی ہے. لیکن آج ذرا ابتدائی باتیں سن لیں, انشاءاللہ پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے. میں نے عرض کیا عبادت کا معنی اور مفہوم خود لفظ عبادت میں جو نیت کرتے اسی سے واضح ہے. توجہ فرمائیے گا. اب سب سے عبادت کا آسان ترین مصداق اور اکمل مصداق کون ہے؟ نماز. اچھا, نماز کی نیت کیا کرتے ہیں؟ مثلا 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ, بس یہ ہے قربتاً الی اللہ. یہ معنی اور مفہوم عبادت ہے. ہر جگہ اسی لفظ قرب سے طے ہوگا کہ عبادت کیا ہے اور عادت کیا ہے. اگر یہ قرب الہی کا سبب بن رہی ہے تو عبادت ہے, اگر خدا سے دور کر رہی ہے تو عادت ہے. نہیں, میں ایک جملہ اور بدل دوں, اگر قرب الہی کا سبب بن رہی ہے تو عبادت ہے, اگر خدا سے دور کر رہی ہے تو تجارت ہے. نہیں, عزاداری بھی وہی عبادت ہے جو خدا کے قریب کرے, اور وہ عزاداری جو خدا سے دور کرے وہ تجارت ہے, عبادت نہیں. تو عزاداری بھی 2 طرح کی ہے, کچھ عابدانہ عزاداری کر رہے ہیں, کچھ تاجرانہ کر رہے ہیں. صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں. عبادت قرب الہی کا سبب بنے وہی عبادت ہے. توجہ فرمائیے گا. اب ذرا اس سے اگلی بات, عبادت کے ارکان کتنے ہیں؟ 3. ایک عابد, ایک عبادت جو عمل انجام دے رہا ہے, ایک معبود جس کے لیے انجام دے رہا ہے. میری پاس آیا نہ ہو ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں. عزیزو, عبادت میں اصلی رکن نہ عابد ہے نہ عبادت ہے, اصلی رکن ہے معبود. نہیں, توجہ فرمائیے گا. اصلی رکن عبادت میں نہ عابد ہے نہ عبادت ہے, فعل ہے, اصلی ہے معبود. سنیے, اب کسی کی عبادت اتنی ہی عظیم ہوگی جتنا اس کی نظر میں معبود عظیم ہوگا. شکل و صورت میں ممکن ہے میں بھی ویسے ہی نماز پڑھوں اور ایک مرجع دین بھی ویسے ہی پڑھے, شکل و صورت میں نماز ایک ہے, لیکن عبادت کو جہت کون سی شے دے گی؟ کیفیت نہیں, وہ عمل نہیں دے گا, نیت عمل, معرفت عمل. یہ بتائے گی کس کی عبادت کہاں پہنچی ہوئی ہے. اب سمجھو, یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاؤں سے تیر نکال لیا اور علی کو پتا بھی نہ چلا, تو علی سب کے ساتھ ہی نماز پڑھ رہے تھے, لیکن بتایا کہ یہاں والوں کی عبادت یہاں ہے, جو علی ہے اس کی عبادت بھی علی ہے.
عبادت بھی علی ہے، اس کی عبادت بھی عابد، عبادت، معبود. جتنا آپ کی نظر میں معبود کا مقام بلند، جتنی معبود کی عظمت، جتنی معبود کی معرفت، اتنی عبادت بلند. توجہ فرمائیے گا. لہذا یہی وجہ ہے، اب سمجھ میں آیا کہ کیوں معصوم سے جب پوچھا گیا مولا اس آیت کا معنی کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آپ نے فرمایا الا لیعرفون، فرمایا نہیں تمہیں خلق کیا گیا مگر معرفت کے لیے. دیکھیں عبادت کا ترجمہ معصوم نے معرفت کر دیا، گویا بتایا کہ معرفت میں اور عبادت میں ربط ہے. نہیں، کیا بتایا؟ بتایا کہ عبادت اتنی ہی معنی اور مفہوم پیدا کرتی ہے جتنی معرفت بلند ہو جائے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، میں اسی جملے کی وضاحت کر رہا ہوں. جتنی کسی کی معرفت بلند اتنی اس کی عبادت بلند، اتنی اس کی عبادت بلند. اب معرفت کے کیا معنی ہے؟ دیکھیے قرآن میں لفظ معرفت استعمال نہیں ہوا اس طرح. علماء نے کہا جہاں لفظ علم آیا ہے نا وہاں علم بمعنی معرفت ہے. توجہ فرمائیں. ہاں قرآن میں لفظ یقین آیا ہے، وَاعْبُدْ وَاسْجُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کر، اپنے رب کی بندگی کر، سجدے کر. کہاں تک؟ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک. حتیٰ انتہائی غایت کے لیے آتا ہے، یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جائے. بس بندگی میں اور یقین میں بھی ایک ربط ہے. توجہ فرمائیں گے. میں گفتگو تھوڑی سی آگے لے کے جو چل رہا ہوں، اور انشاءاللہ کل جب گفتگو کا ربط آپ آگے بڑھے گا تو آپ کا سامنے پورا معنی اور مفہوم آ جائے گا. آج ابتدائی باتیں ہی سمجھ لیں انشاءاللہ. توجہ فرمائیں گے. خدا فرما رہا ہے عبادت کر رب کی. یہ بھی عجیب ہے، لفظ رب کہا، اللہ نہیں کہا. دیکھیں کیوں؟ چونکہ عیسائیوں میں عقیدہ اب ہے، ہمارے ہاں عقیدہ رب ہے. رب اور اب میں فرق ہے. وہاں باپ بیٹے کا رشتہ، یہاں رب اور مربوب کا رشتہ. کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کا رشتہ ایک جگہ تک ہے. باپ بیٹے کے وجود میں آنے کی علت ہے، علت فاعلی، لیکن اس کے باقی رہنے کی علت باپ نہیں. اس کے وجود میں آنے کی علت بنا ہے، باقی رہنے کی علت باپ نہیں ہے. دیکھیے کچھ بیٹے باپ ان کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہے نا، چلے جاتے ہیں. وہ بیٹا پھر بھی دنیا میں آتا ہے یا نہیں؟ باقی رہتے ہیں یا نہیں؟ رہتے ہیں نا. اگر یہ باقی رہنے کی علت ہوتا تو جب باپ گیا بیٹا بھی چلا جاتا. لہذا دو مستقل وجود ہیں اپنی جگہ پر، باپ بھی بیٹا بھی. اگرچہ یہ اس کے وجود میں آنے کی علت بنا تو باپ بیٹے کا خدا کے درمیان رشتہ نہیں. اگر باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تو مخلوق ایک مستقل وجود ہوتا. وہ خالق ہے، وہ وجود میں لانے والا بھی، وہ وجود کو باقی رکھنے والا بھی، وہ علت وجود بھی ہے، وہ علت بقائے وجود بھی ہے. پھر اللہ نے کہا میں رب ہوں. رب اب نہیں ہوں، رب ہوں. رب کون؟ رب اسے کہتے ہیں کہ وہ تمام عوامل جو اس